قربانی میں ایک کلکتہ میں بکرا بکا. بکرا، ارے بکرا جانتے ہیں نا، بکری، کھسی. وہ بکرا کتنا میں بکا؟ 7 لاکھ میں. کہا ہے بھائی وہ بکرا تھا کہ ہیرا تھا؟ 7 لاکھ میں کہے بکا؟ بولا اس لیے کہ اس میں نا اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے 7 لاکھ میں بکا. اچھا، بکرا کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا، اس کی قیمت 7 لاکھ، اور جس کے سینے میں 300 پارے قرآن شریف ہے، اس کا مقام کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ ارے بولو، زور سے بولو نا. بکرے کے بدن میں اللہ لکھا تھا، اس کی قیمت 7 لاکھ لگاتے ہو کروڑ پتیوں، مسلمانوں، لکھ پتیوں، اور جس کے سینے میں اللہ کا 300 پارا ہے، اس کی کیا عزت ہونی چاہیے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے فکر کیا؟ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اٹھو، جگو، قرآن کو تھامو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر میں جس کتاب کا حافظ قرآن دنیا میں موجود ہے. باقی جتنے مذہب ہیں، کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کی. صرف قرآن کا حافظ ملے گا پوری دنیا کے اندر میں. گیتا کا حافظ نہیں ہے، رامائن کا حافظ نہیں ہے، اجروید کا حافظ نہیں ہے، بائبل کا حافظ نہیں ہے. اور قربان جاؤ، جتنی کتابیں، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں، کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن مذہب اسلام کا وہ کتاب، لاریب کتاب، اور قربان جاؤ آسمانی کتاب قرآن کا حافظ قرآن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ملیں گے. ایک چودھری صاحب تھے. چودھری صاحب 1 سال کا غلہ، 1 سال کا غلہ مدرسے میں بچوں کے لیے وہ گیہوں بھیجتے تھے، بچے کھائیں گے. 1 سال کا غلہ. چودھری صاحب 1 سال کا کھانا مدرسے میں وہ غلہ جمع کر دیتے تھے بچوں کے لیے. اسی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں نا، مولوی سے جلنے والا، مدرسے سے جلنے والا. یہ چودھری صاحب کا پتہ کیا، چودھری صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا. بولا چودھری صاحب آپ ہی ہیں؟ بولا ہاں میں. بولا کہ 1 سال کا غلہ آپ مدرسے میں بھیجتے؟ بولا ہاں بھیجتے. بولا کہ آپ کو پتا ہے وہ غلہ میں کیا کیا پھیرا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں ہم کو پتا نہیں. بولا حضرت آدھا غلہ مدرسہ اور بچہ کھاتا ہے، آدھا غلہ مولوی کھاتا ہے. مولوی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، آدھا گیہوں مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے، آدھا گیہوں مولوی اپنا گھر لے کر جاتا ہے. تو چودھری صاحب اور قربان جائیے، چودھری صاحب کھڑے ہوئے اس آدمی کو سینے سے لگا لیا. چودھری صاحب کھڑے ہو کر اس آدمی کو سینے سے لگایا. بولا بھائی تیرا شکریہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی. بولا کہے؟ بولا ہم کو پتا نہیں تھا. چودھری صاحب بولے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں بھی غلے کی کمی ہے. آپ نے میری آنکھ کھول دی. کتنے آدمی ہوتے ہیں نا، آج سے میں اعلان کرتا ہوں، مدرسے سے جلنے والا. یہ چودھری صاحب کا پتہ کیا، چودھری صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا. بولا چودھری صاحب آپ ہی ہیں؟ بولا ہاں میں. بولا کہ 1 سال کا غلہ آپ مدرسے میں بھیجتے؟ بولا ہاں بھیجتے. بولا کہ آپ کو پتا ہے وہ غلہ میں کیا کیا پھیرا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں ہم کو پتا نہیں. بولا حضرت آدھا غلہ مدرسہ اور بچہ کھاتا ہے، آدھا غلہ مولوی کھاتا ہے. مولوی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، آدھا گیہوں مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے، آدھا گیہوں مولوی اپنا گھر لے کر جاتا ہے. تو چودھری صاحب اور قربان جائیے، چودھری صاحب کھڑے ہوئے اس آدمی کو سینے سے لگا لیا. چودھری صاحب کھڑے ہو کر اس آدمی کو سینے سے لگایا. بولا بھائی تیرا شکریہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی. بولا کہے؟ بولا ہم کو پتا نہیں تھا. چودھری صاحب بولے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں بھی غلے کی کمی ہے. آپ نے میری آنکھ کھول دی. آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنا غلہ مدرسے میں جائے گا اتنا غلہ مولوی صاحب کے گھر بھی جائے گا. وہ آدمی وہیں پہ بیٹھ گیا. بولا گڑبڑ بھاگ لوڑ ہے، ہم تو آگ لگانے آئے تھے لیکن آگ لگی نہیں ہے تو آگ اور بجھ گئی. تو اس آدمی نے کہا کہ چودھری صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟
اب مولوی صاحب کے گھر گیہوں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، چاول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، مدرسے کو بچے کو کھلاتے ہیں، اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو چودھری صاحب نے جواب دیا کہ سنو، جو چٹائی پر بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول کرتا ہو، وہ میرا کھانا کھائے گا، اللہ کتنا اجر دے گا، اللہ کتنا ثواب دے گا۔ قربان جاؤ، مدرسے کے بچے بھی کھائیں گے، حضرت بھی کھائیں گے، مفتی صاحب بھی کھائیں گے، مولانا صاحب بھی کھائیں گے، سب کھائے گا میرا غلہ۔ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر مدرسے نہ ہو آپ زندگی گزار پاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، گزار پاؤ گے؟ زندگی گزرے گی؟ مفتی نہ ہو، عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، مرو گے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب ABCD پڑھ کر جنازہ پڑھا دے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے دھرتی پر، اللہ نظام کو چلاتا رہے گا، چاند سورج نکلتا رہے گا۔ جس دن یہ دھرتی پر مدرسے بند ہو گئے، نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ مدرسے دینی قلعے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت۔ اور سنو، جنت میں بھی چلے جاؤ گے مسلمانوں، وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے۔ اور قربان جاؤ تو کہ کیسے بھائی، وہاں مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، وہاں مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے کہ میرے جنتیوں ساری نعمتیں مل گئی؟ کہا کہ یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی، دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، شہد کی نہریں بہ رہی ہے، شراب کی نہریں بہ رہی ہے، یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے، یہ باغ و بہار ہے، یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرا اللہ کہے گا میری جنتیوں، میرے بندو، ایک نعمت باقی ہے، ایک نعمت، ارے بولو بھائی، ایک نعمت۔ تو جنتی اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری نعمت تو مل گئی، اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جا کر، وہ تمہیں بتا دیں گے کون سی نعمت باقی ہے۔ تو جنت میں ڈھونڈتے پھرو گے، مولوی صاحب آگے لے جاؤ، تو ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، آپ پوچھیں گے حضرت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے، وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے اے لوگوں سنو، اللہ کا دیدار باقی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنا دیدار اپنے بندے کو کرائے گا۔ بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا، بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا۔